شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی علامات ظاہر ہوں گی، جن میں سے دجال کا ظاہر ہونا سب سے بڑی علامت ہے۔ دجال کا فتنہ ابتدائے دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا جو کہ نہ تو ابھی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو مسلمانوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ دجال یہودی نسل اور جھوٹا شخص ہوگا۔ وہ جب دنیا میں نمودار ہوگا تو پہل تو اپنے آپ کو بڑا نیکوکار ظاہر کرے گا اور یہودی کا مسیحا بنے گا۔ جب اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے دجال کے بارے میں بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کی دنیا پیدا کی ہے اب تک دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں کیا۔ سب رسولوں اور پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آخر الزماں ہوں، اسی لیے دجال میری ہی امت میں آئے گا۔ اگر دجال میری زندگی میں نمودار ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا اور اپنی امت کو اس بڑے فتنے سے آزاد کروا دیتا، پر دجال میرے وصال کرنے کے بعد نمودار ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنے نفس کی طرف سے اپنا خیال کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی حصے سے نمودار ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیانے حصے سے نمودار ہوگا، اپنے ارد گرد کے ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے ایمان والو، میں دجال کی چند نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دجال پہل تو بڑا نیکوکار ہوگا، پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، جبکہ خدا تو مرنے کے بعد ہی دکھائی دے گا۔ زندگی میں ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، ہمارا رب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دجال کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا جو کہ ہر شخص صاف صاف پڑھ لے گا۔ دجال دنیاوی طور پر بہت امیر ہوگا۔ وہ جس زمین سے گزرے گا اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے اندر کے خزانے نکال دے تو زمین فوراً اپنے اندر سے خزانے نکال دے گی۔ یہ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کر پھرے گا۔ دراصل یہ الٹ ہوگا، جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ دجال جس بندے کو دوزخ میں ڈالے گا تو اس کی دوزخ کی آگ اس کے لیے جنت بن جائے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کر دیا ہے۔ دجال کی دوزخ بندے کے لیے ایسا باغ ظاہر ہوگی جیسے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک اور فتنہ بہت خطرناک ہوگا کہ وہ بندوں کو 2 حصوں میں کاٹ دے گا اور کہے گا کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں، تم پھر بھی مجھے خدا نہ مانو گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کا فتنہ اس طرح پورا کرے گا کہ اس بندے کو حکم دے گا کہ وہ زندہ ہو جائے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ زندہ ہوگا تو دجال اس سے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو کافر ہے اور رب کائنات کا دشمن ہے۔ بندہ کہے گا کہ میرے خدا کی قسم، مجھے اب سچ مچ میں یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال آسمان کو حکم دے گا کہ آسمان سے بارش برسا اور زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنے اندر سبزہ اگا۔ آسمان اور زمین اس کے حکم کی فوری تعمیل کریں گے۔ اس دن جانور سبزہ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے تن دودھ سے بھر جائیں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے ہر کونے کونے میں فتنہ برپا کرے گا۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا پر اسے فرشتے روک لیں گے، اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل پڑے گا۔ دجال کے فتنے میں زیادہ تر عورتیں ہی گرفتار ہوں گی۔
दज्जाल यहूदी नस्ल का होगा और यहूदी औरतें दज्जाल की पैरोकार नजर आएंगी। पढ़ी लिखी औरतें यहूदी दज्जाल के फितने में आ जाएंगी और दज्जाल से बदकारी करने के लिए एक दूसरे से जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। वो दज्जाल से बदकारी की खातिर एक दूसरे को कत्ल कर देंगी। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया इस तरह बयान किया गया है कि दज्जाल छोटे कद का और एक आंख से अंधा होगा और दूसरी आंख ऐसे होगी जैसे अंगूर का दाना उभरा हुआ होता है। वो आंख खून से भरी होगी। दज्जाल का सीना चौड़ा होगा। इसके माथे पर कुफर लिखा होगा जो कि हर बंदा बाआसानी पढ़ लेगा। इसकी शक्लो सूरत देखकर ज्यादातर औरतें फिदा होंगी। ये गधे पर सवार होकर शाम और इराक के दरमियान से नमूदार होगा। दज्जाल अपने आप को एक नबी कहेगा। इसका गुजर असहफान से होगा जहां इसके साथ यहूदियों की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद होगी। वो पूरी दुनिया में फसाद पैदा करके लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाएगा। ये अपने पास एक आग रखेगा जो दोजक कहलाएगी और एक बाग रखेगा जिसको वो जन्नत कहेगा और जिसको चाहेगा जन्नत में डाल देगा और जिसको चाहेगा जहन्नम में डाल देगा। वो दरअसल जिसको जन्नत कहेगा वो जहन्नम होगी और जिसको जहन्नम तसव्वुर करेगा वो जन्नत होगी। वो ज्यादातर मुसलमानों को अपनी जहन्नम में डालकर सजा देने की कोशिश करेगा, पर अल्लाह के हाँ वो जन्नत में दाखिल होंगे। दज्जाल जिसको चाहेगा खाने पीने के लिए चीजें मुहैया करेगा और दज्जाल के नमूदार होने से 2 साल पहले ही कहत पड़ जाएगा और तीसरे साल दज्जाल का ज़हूर होगा। दुनिया के हर खजाने इसके कहने में होंगे। वो लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारे अबाओ जदाद को जिंदा कर देता हूँ, फिर भी तुम मुझे खुदा नहीं मानोगे। यही कुछ करता हुआ वो बहुत से मुल्कों से गुजरता हुआ यमन के इलाके में पहुंच जाएगा। यमन के बहुत से लोग इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां से वापसी पर वो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा। मक्का मुकरमा में इसको फरिश्ते दाखिल नहीं होने देंगे। इस वक्त मक्का मुकरमा में 3 ज़लज़ले आएंगे। लोग मक्का मुकरमा से इन ज़लज़लों से अपनी जान बचाने के लिए बाहर को भागेंगे और दज्जाल इनको निगल जाएगा। मदीना से दज्जाल शाम जाने की तैयारी करेगा और इसके जाने से पहले ही इमाम मेहदी वहां पहुंच चुके होंगे। इमाम मेहदी दज्जाल से जंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि नमाज का वक्त हो जाएगा। इमाम मेहदी नमाज की इमामत करवाने के लिए इमामत की जगह पर जाएंगे तो इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलेंगे। इसी जंग में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब कत्ल कर देंगे और इसकी लाश को एक दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाली फितनों से बचा के रखे। आमीन। फितरत अफराद से अवज़ भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। खुर्द की खेतियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर।